السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تھوڑا آواز دینے لگا یہ حضرت، تھوڑا آواز بڑھاؤ، آواز دیجیے تم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ٹھیک ہے، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فیضان غوث پاک کا برستا ہی رہے گا، سبحان اللہ، فیضان غوث پاک کا برستا ہی رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوانہ جو ان کا ہوگا مہکتا ہی رہے گا، دیوانہ جو ان کا ہوگا مہکتا ہی رہے گا۔ اور ہم 11ویں کا فاتحہ دلاتے رہیں گے۔ آپ لوگ بھی دھیان دینا، پیارے بچوں بات نہیں کرنا۔ ہم 11ویں کا فاتحہ دلاتے رہیں گے، نجدی جو جل رہا ہے جلاتے رہیں گے۔ ہم 11ویں کا فاتحہ دلاتے رہیں گے، نجدی جو جل رہا ہے جلاتے ہی رہیں گے۔ اور منکر ہے آج جو شہ جیلان کا، جیلان سے مراد غوث پاک کا، منکر ہے آج جو شہ غوث اعظم کا، وہ در بدر جہاں میں بھٹکتا ہی رہے گا، وہ در بدر جہاں میں بھٹکتا ہی رہے گا۔ اور ان کا عدو غوث اعظم کا دشمن ذلیل رہے گا جہان میں، غوث اعظم کا دشمن ذلیل رہے گا جہان میں۔ ان کا غلام پھولتا ہے اور پھلتا ہی رہے گا، ان کا غلام پھولتا ہے اور پھلتا ہی رہے گا۔ اور شہ بغداد کا جو چاہنے والا ہوگا، شہ بغداد کا جو چاہنے والا ہوگا، اس کے چہرے پہ سدا نور چمکتا ہوگا۔ شہ بغداد کا جو چاہنے والا ہوگا، اس کے چہرے پہ سدا نور چمکتا ہوگا۔ اور شیر کو خطرے میں اپنے وہ بھلا کیا لائے، شیر کو وہ خطرے میں اپنے بھلا وہ کیا لائے، ارے تیرے کوچے میں جو پھرتا ہے وہ پھرتا ہی رہے گا، تیرے کوچے میں جو پھرتا ہے وہ پھرتا ہی رہے گا۔ اور کیوں نہ طوفان سے ساحل پہ کشتی پہ آ، کیوں نہ طوفان سے ساحل پہ وہ کشتی پہ آئے، المدد جو غوث کہے وہ ساحل بھی پار لگا دے، المدد جو غوث کہے وہ ساحل بھی پار لگا دے۔ اسی لیے آئیے پہلے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، جو آقا دنیا بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئیں گے۔ ارے میاں جن کے واسطے اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں جلسہ سجائے گا، اس آقا پر درود و سلام ذرا جھوم کر کے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج جو ہے ہمارے باغ مری کے سنی
حضرات نے غوث الورا محفل کو سجائے ہیں، کیوں؟ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں اس لیے سجائے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو چاہنے والا ہوگا دنیا میں بھی عزت پائے گا، مرنے کے بعد بھی عزت پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا جو چاہنے والا ہوگا وہ دنیا میں بھی خوش قسمت ہے، مرنے کے بعد بھی خوش قسمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کون کہتا ہے غوث کا دیوانہ مر گیا؟ توجہ، کون کہتا ہے غوث کا دیوانہ مر گیا؟ ارے مر کے وہ اصل میں اپنے گھر گیا، مر کے اصل میں وہ اپنا گھر گیا۔ غوث کا دیوانہ مرتا نہیں، آنکھیں بند کرتا ہے پھر اپنے اصلی گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ دیوانے غوث الورا مرتے نہیں پیارے۔ سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا عالم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہی 3-4 سال کے ہیں۔ غوث اعظم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کھیل تو کس طرح کھیل رہے ہیں؟ لوگوں کا کھیل ہمارا اور آپ کا کھیل ہوگا، مٹی کا کھیل ہوگا۔ کھلونے جو ہیں پلاسٹک کے ہوں گے، تانبے کے ہوں گے، پیتل کے ہوں گے، مٹی کے ہوں گے، لوہے کے ہوں گے، لیکن باہر میرے غوث تیرا کھلونا نہ مٹی کا ہے، نہ تانبے کا ہے، نہ لوہے کا ہے، اور نہ ہی پیتل وغیرہ کا ہے۔ تیرا کھلونا زندگی اور موت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا کھلونا جو ہے زندگی اور موت کا ہے پیارے۔ کیوں؟ سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا کھیل رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بچوں ذرا سنو، کھڑے ہو جاؤ، لائن سے کھڑے ہو جاؤ، صف میں در صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ جب صف میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں غوث پاک کہتے ہیں قوم، یعنی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مر جاؤ، مر جاتے ہیں۔ جب وہ انسان سب مر جاتے ہیں غوث اعظم کے وہی کھیل کے پاس، سنو، ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کھیل دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا، یہ کھیل دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا۔ واہ رے میرے غوث، تیرا 3 سال کا عمر ہے غوث، اور زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے ہو۔ مرنے کو کہتے ہیں تو مر جاتے ہیں، اٹھنے کو کہتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی زمانے میں، اسی وقت میں، اسی دور میں، اسی سال میں ایک بڑھیا عورت تھی، ایک بڑھیا عورت تھی۔ وہ بڑھیا عورت کا ایک ہی بچہ جن کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بڑھیا عورت کا ایک ہی بچہ جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ بڑھیا عورت جو ہے رو رو کر غوث اعظم کے نانا کے خانقاہ میں گئے اور فرمائے سید عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور آپ کرم فرما دیجئے، میرا ایک بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا ایک لاٹھی تھا، میرا ایک جو ہے زندگی کا ایک ہی سہارا تھا، میرا بیٹا جن کو دیکھ کر کے میں جیا کرتا تھا، لیکن حضور میرا بیٹا کا انتقال ہو گیا۔ حضور تھوڑی دیر سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ کیوں حضور خاموش رہے؟ اور دیکھے، مراقبہ کیے، مراقبہ کر کے دیکھے کہ نہیں، یہ جو بچہ ہے ان کی زندگی اتنی ہی تھی، جو بچہ ہے ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اور اللہ کی طرف سے موت اور حیات اللہ کی طرف سے، موت حیات جو ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جب وہ عورت کو غوث اعظم کے نانا نے یہ فرما دیا، وہ عورت روتے روتے ہوئے جا رہی تھی۔ راستے میں وہ آدمی ملا جو غوث پاک کا یہ کھیل دیکھ کے آ رہا تھا، توجہ، آ رہا تھا۔ جب آ رہا تھا تو وہ عورت سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہتا ہے میرا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بڑھاپے کا سہارا تھا، جن کو دیکھ کر کے میں زندگی کو جیا کرتی تھی سکھ اور چین سے،
وہ بیٹا اب دنیا سے چلے گیا، انتقال ہو گیا، اب کس کے سہارے میں جیوں؟ تو کہتے ہیں فکر مند کیوں ہو، وہ دیکھو میدان میں غوث عبد القادر جیلانی زندگی اور موت کے بارے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب وہ بچوں کو کہے کہ مر جاؤ، تم اپنے مرے ہوئے بیٹوں کو ان کے لین میں جا کر کے سلا دینا، ان کے لین میں جا کر کے تم سلا دینا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ عورت آئی اپنے بیٹا لے کر کے، جب لے کر کے بیٹا آئی، غوث اعظم نے کہا مر جاؤ، تو سب کے سب سو گئے۔ وہ مرا ہوا بچہ جو ہے وہ عورت چپکے سے جا کر کے بغل میں لٹا دیتی ہے، بغل سمجھتے نا، بغل میں بازو میں لٹا دیتے ہیں، بازو میں لٹاتے۔ غوث پاک فرمایا قوم اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے نہیں ہوئے۔ غوث پاک فرمایا سب کھڑے ہو گئے، پھر وہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیا بات ہے؟ وہ مر گیا تھا، غوث پاک کو جلال آیا، غوث پاک نے ٹھوکر لگائی، کھڑے ہو جاؤ، عبد القادر تجھے کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ غوث پاک نے ٹھوکر لگائے، کھڑے ہو جاؤ، عبد القادر کا حکم ہے۔ غوث اعظم نے یہ جب کہا تو وہ مردہ جو مر گیا تھا لڑکا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ اٹھ کے جیسا کھڑا ہوا، غوث پاک کے سامنے وہ عورت آ کر کے گڑ گڑاتی ہے، بیٹے تیرا شکریہ، تو نے میرے بڑھاپے کو پھر سے زندہ کر دیا، میرے جینے کا ایک ہی سبب تھا، میرے بیٹے کا جو مر گیا تھا، زندگی میرا اندھیرا ہو گیا، تم نے زندہ کر کے اجالا کر دیا، زندہ کر کے اجالا کر دیا۔ تو میرے پیارے، اس لیے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، مجھے آنکھیں نہ دکھا، شیر کا بچہ ہو کر چیر ڈالوں گا تجھے میں، غوث کا کتا ہو کر چیر ڈالوں گا تجھے میں، غوث کا کتا ہو کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے باغ مری کے سنی مسلمانوں، تم جو آج جلسہ کر رہے ہو یہ معمولی جلسہ نہیں ہے۔ تم سوچ رہے ہو یہاں جلسے میں کم لوگ آئے ہیں، میرے پیارے ذرا کربلا کو یاد کرو، وہاں ایک طرف 72 تھے اور ایک طرف جو ہے 22,000 تھے، ایک طرف 72 ایک طرف 22,000، لیکن آج تک 72 کا نامو، آج تک جو ہے 22,000 کا نامو نشان نہیں ہے، 72 کا ہی قیامت تک نام رہے گا، 72 کا ہی قیامت تک نام رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کے طرف کم لوگ آتے ہیں، برائی کے طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیں بھائی، توجہ سے، اچھائی کے طرف کم لوگ آتے ہیں، برائی کے طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا میرے پیارے، بولنے میں اس وقت جو ہے، توجہ کریں، بولنے میں اس وقت مزہ آ جائے جب آپ لوگ بھی بول کے سنیں، سبحان اللہ کہیے، آپ لوگ بھی بول کے سنیں گے تو اور مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیے، جب غوث کا نام آئے نا تو دل کیا پورے حاضر و ناظر رہ کر کے یا غوث اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہنا، تاکہ غوث اعظم کا ایک فرمان سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ کہنا جہاں جو پسند آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا، میرا نام، توجہ کرنا، میرا نام وہ انسان کبھی بھی نہیں لے سکتا جس کو میں نہیں چاہتا۔ میرا نام وہ انسان کبھی بھی نہیں لے سکتا جس کو میں نہیں چاہتا۔
میرا نام وہی لے گا جس کو میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ایک بار غوث پاک کے نام پہ نعرہ لگائیے, نعرہ غوث, یا غوث, یا غوث, بولیے یا غوث, المدد, المدد. اب توجہ کرنا میرے پیارے بھائی, اللہ نے جس کو ہاتھ دیا اٹھانا, نہیں دیا تو خاموش نیچے رکھنا ہے. کئی کو بولے تو مرنے کے بعد جو ہے نا بھائی, آپ رہیں گے قبر میں, ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا کرتے ہیں, ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ بولتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں نہیں بھائی ڈائریکٹ جانا ہے. تو سنو پیارے, ڈائریکٹ وہ لوگ جنازہ پڑھ کے دعا بھی نہیں مانگتے, جنازہ پڑھ کے دعا بھی نہیں مانگتے. تو سنو, میرے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. انسان پورا مکمل ہے, انسان کا پیر سلامت, ہاتھ سلامت, ناک سلامت, آنکھ سلامت, ہر چیز سلامت ہے, ہر چیز اچھا ہے, لیکن انسان کا بھیجا نہیں ہے تو انسان اچھا رہے گا کیا؟ کوئی بولتے ان کو اچھا انسان بولتے نہیں, بولتے نا, ان کو پاگل بولتے ہیں ان کو. تو وہ انسان کو پاگل بولتے ہیں. تو یعنی دعا عبادتوں کا مغز ہے. ہم دعا کریں گے لیکن قبر میں روح کو ان کو سکون ملے گی. کھانا ان کے نام پہ ہم کھائیں گے لیکن ثواب ان کو ملے گا. کپڑے ہم پہنیں گے ثواب ان کو ملے گا. گھر میں ہم رہیں گے ثواب ان کو ملے گا. میاں قرآن ہم پڑھیں گے ثواب ان کو ملے گا. نماز ہم پڑھیں گے ثواب ان کو ملے گا. اور جو کہے گا کہ بھائی کہ شرک ہے, دعا بھی شرک ہے, حرام ہے, یہ عبادت وغیرہ جو ہے درود و سلام ہے, یہ سب حرام ہے, تو آپ ان کو کہو سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ, سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ, وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ, اور کہے گا جو مردہ وہ مردہ ہے واللہ, یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے پیارے بھائیوں سنو, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, جگتی یہ آپ کے بغل میں ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے. باغمری یہ بغل میں ہے. یہ جگتی کیا, باغمری کیا, یہ جو ہے یہاں پر جو سنی مسلمان رہتے ہیں, توجہ کرنا, سنی مسلمان جو رہتے ہیں غوث پاک کی محفل وغیرہ جو سجاتے ہیں, کیوں؟ سوال, کیوں سجاتے ہیں؟ اگر کوئی انسان یہ کہے آپ کو کہ غوث کا محفل سجا کر کے تمہیں کیا ملتا ہے, غوث کا محفل سجا کر کے تمہیں کیا ملتا ہے, بولو ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ نبی کے نعت پڑھتے ہیں تو کیا ملتا؟ ارے میاں نبی کی نعت, تعریف نبی کی کرتے ہیں, خدا خوش ہوتا ہے. تعریف نبی کی کرتے ہیں, خدا خوش ہوتا ہے. تعریف غوث اعظم کے کرتے ہیں, مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب مصطفیٰ خوش ہو جائے, مصطفیٰ خوش ہو جائے تو خدا بھی خوش ہو جائے. یعنی غوث سے ہم کو نبی بھی ملے, خدا بھی ملے. غوث اعظم سے ہم کو نبی بھی ملے, خدا بھی ملے. ایک اور, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ لوگ ہر سال جو ہے, اور ہمارے رئیس الدین صاحب بالخصوص, آپ کے باغمری میں زیادہ لوگوں کو میں جانتا نہیں, البتہ رئیس الدین صاحب اور ہمارے امام صاحب اور موزن صاحب, ان تینوں کو جانتا ہوں میں, زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا میں. یہ تین لوگ جو ہیں قریب جو ہے ملاقات وغیرہ ہوتے رہتی ہے, اس لیے میں جانتا ہوں. اب توجہ کرنا, حضور غوث پاک ایسے ہی شہر میں گئے, ایسے ہی گاؤں میں دیہات میں گئے, جہاں پر 2 کھجور کا درخت تھا. 2 کھجور کا جو ہے
गाछ था, दरख्त था, दोनों भी तकरीबन 3 साल से सूखे पड़े थे। 3 साल से दोनों भी सूखे पड़े थे, उसमें फल वगैरह नहीं होता था 3 साल से। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर से गुजरे तो पानी लेकर के एक खजूर के दरख्त के नीचे वजू फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खजूर के दरख्त के नीचे वजू फरमाए और दूसरे खजूर के दरख्त के नीचे जो है हुजूर गौसे पाक नमाज अदा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ना ही था, वो खजूर का दरख्त जो है हरा भरा हो गया और फल देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक का कदम जहां पर पड़ी तो ये आलम, जी कदमे गौसे पाक जहां पड़ गई तो ये आलम। जी तवज्जो से सुने, गौसे पाक का तुम नाम ले रहे हो। गौसे पाक ने फरमाया मेरे चाहने वाले और मेरे मुरीदीन मोतकीदीन जो है, मेरे मुहिब्बीन जो है, मेरे जलसों को सजाने वाले जो है, मेरे चाहने वाले, मानने वाले, अकीदत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उल्फत करने वाले, गौसे आजम ने फरमाया कि उनके सरों के ऊपर जिस तरह आसमान है, मैं अपने मुरीदों के हमेशा हमेशा अपने मुरीदों के सरों पे अपना हाथ इसी तरह रखता हूं जिस तरह उनके सर के ऊपर आसमान है। मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीदीन, मेरे मुहिब्बीन, मेरे मोतकीदीन, मेरे मानने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझसे प्यार करने वाले, सबके 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 सरों पे मैं अपना हाथ रखता हूं और हर बला से उन्हें हमेशा बचाए रखता हूं। वो दुनिया में भी हर बला से बचता रहेगा, कयामत के दिन भी वो हर बला से बचता रहेगा, हश्र के मैदान में भी हर बला से बचता रहेगा। मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तवज्जो के साथ सुनना, गौसे आजम नूर है, उनके नाना नूर है, उनके बाबा नूर है, नबी नूर है, नूरुन अला नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नूर हूँ, मैं नूर हूँ, मेरा बेटा नूर, मेरे ज़ौजे नूर, मेरे बिन्ते नूर, मेरे इब्ने नूर। यानी आला हजरत के ज़बान में कह दूं, आला हजरत ने फरमाया है तू, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो तवज्जो, हुजूर गौसे पाक का एक और करामत सुना रहा हूँ, सुनिएगा। बोलने की बहुत सारी हैं, आवाज़ खींच रहा, थोड़ी आवाज़ नहीं, आवाज़ खींच रहा है। सुनिएगा, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक शहर है कुर्दुस्तान, शहर का नाम है कुर्दुस्तान, जो है वो सब ईसाइयों का गढ़ था। वो हजरत तवज्जो करना, ईसाइयों का गढ़ था वो। चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह मुफ्ती इस्लाम बनाया आपको। तो ईसाइयों का गढ़ था वो। तो हुजूर गौसे पाक तकरीबन जो है पूरा इलाका, शहर कितना बड़ा रहता, अंदाजे के मुताबिक देखिएगा कि काथी एक शहर है, ठीक है, एगरा एक शहर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये एक टाउन का इलाका है, तो शहर का हिस्सा कितना बड़ा रहता। तो हुजूर गौसे पाक उस शहर में दाखिल हुए, क्या देखते हैं वहाँ सब के सब पादरी, सब के सब ईसाई, क्रिश्चियन जिसे कहते हैं, सब के सब ईसाई। और वो ईसाई तो ऐसे लोग बड़े बड़े जंगजू, यानी पहलवान, बड़े बड़े नामोर पहलवान, नामोर यानी फेमस पहलवान। ईसाई लोग, वो इलाका ही पहलवानों का इलाका कहला जाता था। लोग पहलवानों के इलाके के नाम से जानते थे।
لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اس شہر میں گئے نا، اس شہر میں گئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلوانوں کا جو سردار تھا، کمانڈر تھا، انہوں نے کہا کہ آپ عالم ربانی ہو، آپ عالم ربانی ہو، آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے، آپ جو ہیں مسلمانوں کے ولی ہیں، آپ جو ہیں نبی، مسلمانوں کے نبی کے اولاد ہیں، آپ جو ہیں، آپ کا چرچا عرب و عجم میں ہے، آپ کو چرچا پورے ہندوستان اور بلکہ پورے کرۂ ارض پر ہے، پورے مطلب پوری دنیا پر ہے، آپ کا جو چرچا ہر جگہ جگہ پر ہے۔ غوث پاک کا دیوانہ دن بدن بڑھتے رہتا ہے، گھٹتا نہیں کبھی۔ غوث پاک کا دیوانہ، غوث پاک کا دیوانہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو پادریوں کے جو سردار، پہلوانوں کے سردار، عیسائیوں کے سردار، انہوں نے کہا تمہارے نبی ہمارے نبی سے افضل، تمہارے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل، یعنی تمہارے نبی کے مقام سے ہمارے نبی کا مقام اونچا۔ لیکن ہم سنی کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، اور جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہم سنی مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ پادری کہتا ہے تمہارے نبی سے مقام جو ہے ہمارے نبی کا اونچا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بتاؤ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو تمہارے نبی کے مقام سے اونچا ہمارے نبی کا ہے، یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جو کوڑ وغیرہ کی بیماری ہے ان کو شفا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، بے شک ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے ہیں، سب نبی سے محبت کرنا اصل ایمان ہے، سب نبی سے محبت کرنا ہی ایمان ہے۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھتے لیکن سب کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، باغ مری والے کو یاد ہے لا الہ الا اللہ؟ بھائی مرے تو یہی کلمہ کم آئے گا، لا الہ الا اللہ۔ آواز نہیں آ رہی انکل، آواز نہیں آ رہی، اوڑھ کے بونتا وغیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے، لا الہ الا اللہ، آئے ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھتے لیکن مانتے سب کو، بہت شکریہ۔ ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، چلیے ماشاءاللہ، ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے سب نبی کو، کسی نبی کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ وہ بھی کون سے سنی معلوم ہے؟ سنی حنفی بریلوی مسلم ہیں ہم، سنی حنفی بریلوی مسلم ہیں ہم، اور فخر سے کہتے ہیں ہم جو ہے بریلوی مسلم ایسے مسلم ہیں، توجہ امام صاحب، ہم بریلوی مسلم ایسے مسلم ہیں کہ ہم ہیں سنی ٹنا ٹن، اور جو بھی نبی کا دشمن ہے وہ ہمیں دیکھ کے بھاگے دنا دن۔ ماشاءاللہ، باغ مری کے سوئے ہوئے مسلمان، ارے باغ مری کے سوئے ہوئے مسلمان، کوئی خالی ہے بھائی؟ پورا جگہ سجائیں، جلسہ سجائیں اس لیے کہ سب آئیں،
कुछ बागमरी के जागे हुए मुसलमान, कुछ बागमरी के सोए हुए मुसलमान नहीं, बागमरी के सुन्नी मुसलमान। जिंदाबाद बोलिए भाई, आए माशाल्लाह। तो सुनिए, हम कहते हैं हम हैं सुन्नी टनाटन, हम हैं सुन्नी टनाटन। नबी का दुश्मन हमें देख के भागे दनादन, दनादन। और जब हम नबी का नाम लेते हैं खाना खन, जब हम नबी का नाम लेते हैं खाना खन, वो हमें देख के खिसकता है तनातन, वो हमें देख के खिसकता है तनातन। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं गुलाम गौस हूं। तवज्जो करना, मैं गुलाम गौस हूं, कादिरी फकीर हूं, कादिरी फकीर हूं। न बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, इमाम साहब, ना बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, अरे गुलाम हजरत पीराने पीर जिंदा है। सुभान अल्लाह। ना बादशाह ना कोई। आप लोग अगर सुन के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे, तो मुझे बोलने में भी मजा आ जाएगा। और यकीन मानिए, मेरा जहां मूड बनता है तो बहुत अच्छा बोल लेता हूं मैं, अच्छा बोल लेता हूँ। गरीब आदमी हूँ लेकिन अच्छा बोलता हूँ मैं। तो आप लोग जरा थोड़ा ध्यान लगा करके सुनिएगा। न बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, गुलाम हजरत पीरान पीर जिंदा है। सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। गुलाम हजरत पीरान पीर जिंदा है, न बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, गुलाम हजरत पीरान पीर जिंदा है। और मैं बदअकीदों की ताजीम कर नहीं सकता, मैं बदअकीदों की ताजीम कर नहीं सकता। अरे खुदा का शुक्र है मेरा ज़मीर जिंदा है, खुदा का शुक्र है मेरा ज़मीर जिंदा है। इसीलिए तवज्जो के साथ सुनना, मेरे बागमरी के मेरे प्यारे गौसे आजम के दीवाने, जरा गौर से सुनिए। यकीन मानिए, गौसे आजम का नाम जहां तक पहुंचता है वहां से शैतान भाग जाता है। गौसे आजम का नाम जहां तक पहुंचता है वहां तक शैतान का नामो निशान नहीं होता। आज जो बीमार है वो जलसाए गौसुल वरा में आकर के बैठे, जो तमन्ना लेकर के बैठेंगे गौसे आजम उनकी तमन्ना को पूरा फरमा देगा। यकीन नहीं मानते तो आके करके देखो जरा फिर। या गौस मेरी बिगड़ी एक बार बना जाना, मझधार में है कश्ती तू पार लगा जाना। जब गौस चले पढ़ने तो माने नसीहत की, कैसी भी मुसीबत हो सच बात बता देना। और जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन, अल्लाह के वलियों को जो दुश्मन समझते हैं वो दीन का दुश्मन है, धोखे में ना आ जाना। वो दीन का दुश्मन है, धोखे में ना आ जाना। तो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था, हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्दिस्तान में गए। जाकर के वहाँ के लोगों ने चैलेंज किया, तुम साबित कर दो आलिम रब्बानी हो, तुम साबित कर दो गौस आजम जीलानी हो, तुम नबी के औलाद हो, मुसलमानों के नबी के बेटे हो, मुसलमानों के नबी के खानदान में से हो, साबित करो तुम्हारे नबी हमारे नबी से अफजल हैं, ये साबित करो। हम ये कहते हैं कि तुम्हारे नबी से अफजल हमारे नबी हैं। वो लोग जो है जंगजू भी थे, पहलवान भी थे, ताकतवर भी थे, लड़ाई में भी माहिर थे। अब तवज्जो करना, आम इंसान जो जिनका दिल नरम होता है, जो जहन साफ रखता है और जो मुसलमान होता है उनको समझा सकते, लेकिन जो पहलवान है, पहलवानों का गढ़ है, उनका दिल भी काला, दिल भी मैल, दिमाग भी मैल, हर जगह मैल कुचैल, उनको समझाना बड़ी मुश्किल का काम है।
समझाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन हुजूर गौस आजम ने फरमाया तुम्हारे नबी किस बुनियाद पर तुम कह रहे हो कि हमारे नबी से अफजल है? उन लोगों ने कहा हमारे नबी मुर्दों को जिंदा किया करते थे, हमारे नबी कोढ़ियों को जो है शिफा देते थे, हमारे नबी जिस जगह से चलते थे वो जगह हरा भरा हो जाता था। कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी सिर्फ इसी बुनियाद पर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे नबी हमारे नबी से अफजल, हमारे नबी तुम्हारे से अफजल, इसी बुनियाद पे कह रहे हो तुम हमारे नबी से अफजल, तुम अपने नबी क्यों कह रहे हो? गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो पादरियों के सरदार ने कहा जी हाँ इसी बुनियाद पे कह रहे हैं। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो? तो कहते हैं मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मुर्दा करके मुर्दा जो है उसे जिंदा करके बता दो। गौस आजम कहते हैं अगर तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा क्या करते थे इसी बुनियाद पे तुम कह रहे हो, मैं अगर मुर्दे को जिंदा कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे? सुभान अल्लाह। मैं मुर्दे को जिंदा कर दिया तुम फिर क्या करोगे? उन लोगों ने कहा, वो पहलवानों ने कहा, कुर्दिस्तान वालों ने कहा, पादरियों का जो सरदार था उन लोगों ने कहा, पहलवानों का जो सरदार था, जो कमांडर था, जो सिपह सालार था, जो फौज था, जो अलमबरदार था उन लोगों का, उन्होंने कहा कि अगर आप जो है मुर्दों को जिंदा कर देंगे तो हम जो है हम सिर्फ अकेले नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग, पूरे शहर के लोग, पूरे बस्ती के लोग आपके हाथ पे मुसलमान हो जाएंगे, नबी का कलमा पढ़ेंगे, आपका गुलाम हो जाएंगे, आपका मुरीद हो जाएंगे। गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सुनो तुम चाहते हो मैं मुर्दा को जिंदा कर दूं? उन लोगों ने कहा जी हाँ हम यही चाहते हैं कि आप मुर्दे को जिंदा कर दे। गौस आजम ने फरमाया चलो मुझे पुराने कब्रिस्तान में लेके चलो, कोई भी कब्रिस्तान में लेके चलो, और जो कब्र को तुम कहोगे सबसे पुरानी कब्र जो होगा वो कब्र में जाकर के तुम कहो कि अब्दुल कादिर आया है, अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है वो सब जा रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ वो पादरियों का सरदार भी है, पादरियों का जंगजू भी है, पादरियों का कमांडर भी है, पूरे इलाके के लोग हैं, 1 लाख से 1.5 लाख लोग गौस आजम के पीछे पीछे चल रहे हैं, पादरी गौस आजम के पीछे पीछे, गौस आजम आगे चल रहे हैं। उन लोगों ने एक पुरानी कब्र में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के जाते हैं, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं वो देखिए वो पुरानी कब्र है जो 400 साल पुरानी है, या न जाने हमारे इल्म के एतबार से 400 साल पुरानी है, लेकिन हमें पता नहीं है ये कितनी पुरानी है। हम अपने बाप दादा से सुन लेते आ रहे हैं ये कब्र जो है बहुत पुरानी है, ये कब्र जो है बहुत जमाने के है, ये कब्र जो है कदीम है, ये कब्र जो है बड़े पुराने लंबे समय का कब्र है। तो लोगों ने कहा अच्छा ये बात है, इतनी पुरानी कब्र है तो यही कब्र के पास लेके चलते हैं। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वही कब्र के पास लेके गए, वही कब्र के पास लेके गए, तवज्जो के साथ सुनिए, वही कब्र के पास लेके गए। गौस आजम फरमाते हैं अच्छा ये बताओ ये जो कब्र है, ये कब्र वाला जो है जो मर गया है ये एक कब्बालदार है, एक कब्बालदार है ये कब्र वाला जो है, बताओ तुम किस तरह उठाना, बताओ तुम किस तरह उठाना, इसको गाता हुआ उठाओ या ऐसे ही उठाओ, इसको गाता हुआ उठाओ या ऐसे ही उठाओ। उन लोगों ने कहा गाता हुआ उठे तो और बेहतर, गाता हुआ उठे तो और बेहतर, तवज्जो के साथ सुनिए, गाता हुए उठे तो और बेहतर। मेरे गौस अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर मीरों का वीर रोशन जमीर शहबाज एला मकानी किंदेल नूरानी गौस समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, तवज्जो के साथ बातें नहीं करना प्यारे, तवज्जो के साथ, गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वो कब्र के पास गए, कब्र के बाद जाकर के कहते हैं बताओ ऐ पादरी ऐ कमांडर, बताओ तमाम जंगजुओं के सरदार तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे तो क्या कह के जिंदा करते थे, क्या कह के जिंदा करते थे? उन लोगों ने कहा हमारे नबी जो है जिंदा करते थे मुर्दों को तो ये कह के जिंदा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, उठ अल्लाह के हुक्म से, स्टैंड अप फॉर हिम अल्लाह रब्बुल इज्जत, उठ अल्लाह के हुक्म से, हुक्म से। गौस आजम कहते
ہیں سن تیرا نبی، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کے خاندان کا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کے اولاد ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا خون ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا فرزند ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کے خاندان والا ہوں۔ سنو تمہارے نبی جو ہے کہہ کر اٹھاتے تھے، کیا کہہ کے اٹھاتے تھے؟ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ غوث اعظم کو جلال آیا، غوث اعظم نے فرمایا، قبر کو ٹھوکر لگائے، قم باذنی، توجہ، قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے۔ تمہارے نبی کہتے تھے اٹھ اللہ کے حکم سے، میں کہہ رہا ہوں اٹھ میرے حکم سے۔ وہ مردہ جو ہے پورا کفن وغیرہ اوڑھ کر کے نکلا قبر سے، قبر پھٹ گئی۔ اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تمہارے نبی جب یہ کہتے تھے اٹھ اللہ کے حکم سے، میں یہ کہہ رہا ہوں اٹھ میرے حکم سے۔ غوث اعظم یہ کہتے ہی قبر جو ہے پھٹ گئی، قبر جو ہے کھل گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ آ کر کے سلام کیا، ادب و احترام سے کھڑے ہو گیا۔ غوث اعظم کہتے ہیں بتاؤ تم کتنے سال سے قبر میں ہو؟ وہ انسان کہتا ہے کیا قیامت برپا ہو گئی، قیامت آ گئی؟ غوث اعظم نے فرمایا یہ قیامت نہیں ہے، یہ قیامت نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ قیامت نہیں ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے۔ کہتے ہیں بتاؤ کس نبی کے امت میں سے ہو؟ کہتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کے امت میں سے ہوں۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال پہلے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بول رہے ہیں؟ دانیال علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے کا زمانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1000 سال پرانی قبر غوث اعظم نے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ میرے حکم سے۔ قبر پھٹ گئی، مردہ نکل آیا۔ قبر پھٹ گئی، مردہ جب نکلا انہوں نے کہا حضور مجھے کیوں بلائے ہو؟ کہتے ہیں یہ محشر کا میدان تو نہیں ہے۔ کہتے نہیں نہیں یہ محشر کا میدان نہیں ہے، اب تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، جس طرح آیا تھا پھر اسی طرح چلے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے میاں توجہ، جملہ دے رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ ارے میاں جب دانیال علیہ السلام کے غلاموں میں دانیال علیہ السلام کے امتی ہیں، دانیال علیہ السلام کے قوم ہے، دانیال علیہ السلام کے امت ہے، جب ان کے امت قبر کے اندر رہ کے 1000 سال بعد میں نکلے تو سلامت، مردہ نہیں، جی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1000 سال کے بعد نکلے تو زندہ۔ ارے ہم تو اس نبی کے امت ہیں جن کے امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی، جن کے امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی کہ حضور ہم کو نبی نہ بنائیں، بارگاہ رب العزت میں اے اللہ ہمیں نبی نہ بنائے، آخری نبی کے امت بنا کر کے بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک موت کا مزہ نہیں چکھے بلکہ زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کانا دجال کو ماریں گے، وہ نبی بن کر نہیں بلکہ ہمارے نبی کے امت بن کر آئیں گے، ہمارے نبی کے جو ہے امت بن کر کے آئیں گے، اور ان کا جب انتقال ہوگا تو میرے نبی کے مزار شریف کے بغل میں ان کا مزار بنے گا۔ میرے نبی کے گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا کے اندر ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے، بخاری شریف میں آیا ہے، ان کے بغل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم نے فرمایا تمہارے نبی زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے میں زندہ کر دیا، میں اپنے حکم سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق ہے یا نہیں؟ جی جی، ہے نا؟
فرق ہے یا نہیں ہے فرق؟ اب وہ جتنے بھی تھے غوث اعظم نے کہا میں اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ غوث اعظم نے فرماتے ہی وہ پادریوں کا سردار، وہ پادریوں کا کمانڈر، وہ جنگجوؤں کا سردار، انہوں نے کہا حضور آپ اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ بھی کیے، کلمہ بھی پڑھے، عیسائی مذہب کو چھوڑ دیے، مسلمان ہو گئے، غوث اعظم کا غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا غلام بن گئے۔ صرف پادری نہیں بنا غوث اعظم کا غلام، بلکہ پورا شہر، پورا علاقہ غوث اعظم کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا علاقہ غوث اعظم کو غلام بن گیا۔ آج جو ہے کردستان میں، پورے علاقے میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ سنو، وہی پادری اپنا گود میں ایک بچہ لے کر کے آتا ہے، جی جی سبحان اللہ۔ گود میں ایک بچہ لے کر کے آتا ہے، حضور آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ ارے میاں، غوث اعظم کا جہاں جلسہ سجاتے ہیں، یقین مانیے غوث اعظم نے فرمایا امام صاحب آپ لوگوں کے بولے ہوں گے، جی 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 جی۔ آپ لوگوں کو بتائے ہوں گے اے پیارے بچوں باتیں نہیں کرنا، خاموش رہو، باتیں نہیں کرنا کوئی بھی۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں پوری کائنات میں صرف زمین آسمان نہیں ہے، پوری کائنات کو، اب یہ کائنات سوچ سکتے آپ، اس میں ساتوں آسمان، یہ پورے زمین، یہ تحت الثری جو ہے پوری دنیا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے علاوہ بھی عرش و کرسی، جنت، دوزخ، سب، پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی انسان اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرسوں کے دانے کو جس طرح کوئی انسان دیکھتا ہے، اسی طرح میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ سنیے، اے باغمری کے سنی مسلمانوں، اے باغمری کے غوث اعظم کے غلاموں، اے باغمری کے غوث اعظم کے چاہنے والوں، باغمری کے لوگوں، تم غوث پاک کے نام پہ 100-200 روپے خرچ کیے ہو، غوث اعظم کل تمہیں پکڑ کر کے نانا جان کے قدموں میں لے کے جائیں گے، کہیں گے یہ میرا غلام تھا، دنیا میں محفل سجایا ہے، دنیا میں میرا ذکر کیا ہے، دنیا میں میرا چرچا کیا ہے، دنیا میں میرا نام لیا ہے، علماء کو جمع کیا ہے، لوگوں کو جمع کیا ہے، شیرنی تبرکات کو بنایا ہے، شیرنی تبرکات کو لوگوں کو لٹایا ہے۔ نانا جان یہ گنہگار ہے، صحیح ہے، یہ بدکار ہے، صحیح ہے، یہ خطاکار ہے، صحیح ہے، بے شک یہ گناہ کیا ہے، گنہگار ہے، بیکار ہے لیکن وفادار ہے، بیکار ہے۔ باغمری کے لوگوں نے غوث اعظم کا جلسہ سجایا، بے شک ہم گنہگار، سیاہکار، خطاکار، بیکار، مکار ہیں، لیکن یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے، تیرے اولادوں کے، تمہارے گھر والوں کے، تمہارے صحابہ کے، ہم وفادار ہیں، غدار نہیں، ہم وفادار ہیں، غدار نہیں۔ یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم فرمائیے، ہمارے غلام ہے، غوث اعظم کو حکم ملے گا اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیے۔ یقین مانیے تم یہاں بھی خوش نصیب ہو، مرنے کے بعد وہاں بھی خوش نصیب ہو۔ میرے آقا کے حدیث پاک ہے، میرے آقا کے حدیث پاک ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا
اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, اور جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. تو جو چاہنے والے نہیں ہیں ان کا فکر نہ کرو, ارے دنیا کے چاہنے والے تم ہوں گے, ہم غوث کے چاہنے والے ہیں. ہمارا جو دنیا میں رہیں گے بغداد سے غوث اعظم کا سہارا بھی ملے گا, مرنے کے بعد غوث اعظم کا ساتھ بھی ملے گا. ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ کردستان کا پوری مکمل بات سن لے. حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر جب پورے علاقے کے لوگ, پورے شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے, غلام ہو گئے غوث اعظم کا, تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک گود میں بچہ لایا. توجہ کرنا حضرت, سامنے گود میں ایک بچہ لایا, اور وہ بچہ جو ہے نا حضرت کوئی عام بچہ نہیں تھا. وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا. حضور غوث پاک کو بولے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے اور دعا فرما دیجئے. جب دعا فرمائے غوث اعظم, کہیں آپ کا بیٹا, توجہ, آپ کا بیٹا اسلام کا, ان سے اللہ تعالیٰ اسلام کا خدمت لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے دین و اسلام کا بہت بڑا کام لے گا. اور وہی بچہ آگے چل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان صلاح الدین ایوبی نکلا. اور وہ جتنے جنگجو تھے, یعنی جتنے پہلوان لوگ غوث اعظم کا غلام ہوئے, وہ پورے پہلوان لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر کے بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کرے. سو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی غوث اعظم کی تربیت ہے پیارے. دنیا کو انسان جو ہے نا, رحمان خالق میں اور مخلوق میں, اللہ میں اور بندے میں فرق یہی ہے کہ 99 غلطی کرنے کے بعد اللہ کے پاس ایک آنسو بہا دے اور معافی مانگے تو 99 غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. 99 غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور بندوں کا کہاوت یہ ہے کہ 99 اچھائی کرو, ایک برائی کرو, تو ایک برائی کو پکڑ کر کے 99 اچھائیوں کو لوگ بھول جاتے ہیں. 99 اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں. تو میرے پیارے, غلطیاں ہر انسان سے. غوث اعظم کے کرامت سن لیے, ان کا ذکر سننا, ان کا بیان سننا, ان کا نام کرنا. ارے غوث اعظم حضرت, آپ لوگ سنیے حضرت, آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا یہ بات, توجہ کرنا. ارے میاں, غوث اعظم کا نام وہ نام ہے جو لوگ نام لے لے کر کے اعظم بن گئے. اعظم یعنی بڑا, اعظم یعنی بڑا. غوث اعظم کا نام لے کر کے لوگ بڑے بن گئے. تو سوچئے, جن کا نام میں اتنا پاور کہ کوئی نام لے لیتے وہ بڑے بن جائے, تو پھر غوث اعظم کتنے بڑے ہوں گے. ان کا نام اتنا بڑا ہے تو ان کا کام کتنا بڑا ہوگا. ایک آدمی آیا غوث اعظم کے بارگاہ میں, آ کر کے 6 مہینے رہا. کتنا؟ 6 مہینے تک غوث اعظم کے بارگاہ میں رہا. رہ کر کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں 6 مہینے تک ذکر و اذکار کیا بیٹھا. 6 مہینے کے بعد وہ انسان کیا, بوریا بستر لیا چل دیا. 6 مہینے کے بعد بوریا بستر لیا چل دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ تم آئے تھے کیوں, جا رہے کیوں. سبحان اللہ. آئے تھے کیوں, جا رہے کیوں. کہتے ہیں میں آیا تھا اس لیے کہ سنا تھا میں بڑے پیر دستگیر جو ہیں آئے دن, یعنی ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ کرامت
نظر کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کرامات دکھلاتے ہیں، کرامات ظاہر کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا نام سن کر کے آیا تھا، لیکن میں اتنا دن رہا کوئی کرامت تو نہیں دیکھا۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے پیارے بتاؤ تم میں شریعت کے خلاف کچھ کام کیا کیا؟ بتاؤ تم میں شریعت کے خلاف کچھ کام کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتے میں نماز چھوڑا کیا؟ کہتے نہیں۔ میں ذکر و اذکار چھوڑا کیا؟ نہیں۔ قرآن شریف پڑھنا چھوڑا کیا؟ نہیں۔ حدیث پاک پڑھنا چھوڑا کیا؟ نہیں۔ تو پھر کیوں جب قرآن و حدیث میں کچھ نہیں چھوڑا، ذکر و اذکار کچھ نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا نام لینا نہیں چھوڑا، خدا کا نام لینا نہیں چھوڑا، تو پھر تم کہہ رہے کون سی کرامت دکھلانا؟ یہ کرامت سے سب سے بڑی کرامت ہے جو انسان شریعت کا پابند ہو تب وہ جا کر کے طریقت کا پابند بنتا ہے۔ شریعت کا پابند ہو تب جا کر کے وہ طریقت کا پابند بنتا ہے۔ آنے والا جو وقت ہے نا، آنے والا جو وقت ہے نا، بڑا برا وقت ہوگا۔ آنے والا جو وقت ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے کتابوں میں کہ آنے والا بہتر پچھلے بہتر سے بہتر ہوگا، یعنی آنے والا وقت جو ہے گزرا ہوا وقت سے اچھا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ گزرا ہوا وقت ہی اچھا تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ابھی جی جی سبحان آنے اللہ والا جو وقت ہے، حالات جس طرح چل رہے، لیکن اتنی مصیبتوں میں بھی غوث اعظم کا غلام خوش نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم کا غلام اتنی مصیبتوں میں بھی خوش نظر آتے ہیں۔ سنو غوث اعظم نے فرمایا سورج جہاں سے نکلتا، کیا بولے؟ جی 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 سورج جہاں سے نکلتا ہے اور سورج جہاں سے ڈوبتا، جی تو سورج جہاں نکلتا ہے وہاں میں ہوں۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں میں ہوں، اور جہاں سورج ڈوبتا ہے میرا چاہنے والا ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جہاں نکلتا ہے وہاں میں ہوں، یعنی بغداد میں ہوں، اور میرا چاہنے والا باغ مری میں۔ جی اگر باغ مری سے کہے یا غوث اعظم المدد، سبحان اللہ سبحان اللہ باغ مری کے لوگ کہے یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم دستگیر المدد، اگر کوئی کہے تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں چاہوں تو باغ مری میں آ کر کے اپنے چاہنے والوں کی پریشانیاں دور کر دوں۔ تکبیر تکبیر بستی بستی کون کون بستی بستی کون کون اگر میں چاہوں، توجہ، اگر میں چاہوں تو باغ مری میں آ کر کے اپنے غلاموں کے، اپنے چاہنے والوں کے، مجھ سے پیار کرنے والے عقیدت مندوں کے پریشانیاں میں باغ مری میں آ کر کے دور کر دوں، یا پھر میں چاہوں تو بغداد میں رہ کر ہی دور کر دوں۔ سبحان اللہ، بغداد میں رہ کر ہی دور کر دوں۔ تو میرے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں بھی ہوں اپنے غلاموں کا مدد بھی فرماتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، پریشانیاں سمجھتے بھی ہیں، پریشانیاں سمجھتے ہیں۔ اب تھوڑی بات اصلاحی بات کر دوں، میں کرامت بات کر دیا، اور جب تک حضرت آئیں گے، جب تک لانے گئے نا، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیے گا، حضور غوث اعظم کا نام سنیں۔ غوث اعظم 15 سال تک رات بھر میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غوث اعظم 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں قرآن مقدسہ بھی پڑھتے، حدیث بھی پڑھتے، لوگوں کو پڑھاتے،
लुटाते थे गौसे पाक, खाना भी खिलाते थे, लोगों को तालीम भी देते थे, दीन और इस्लाम का काम भी करते थे, मुरीद भी बनाते थे। यानी गौसे पाक हमेशा हमेशा दीन और इस्लाम की खिदमत करते थे और लोगों को खुश किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक जिंदगी में रहकर भी खुश किए और आज कब्र मुबारका में है, वहाँ भी रहकर भी गौसे पाक अपने गुलामों को खुश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब से सुने होंगे कि गौसे पाक जब, सुनिए, अगर कोई ये कहे, ए प्यारे बच्चों सुनो जी, गौसे पाक के बारे में अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे गौसे पाक, तुम बागमरी में पुकारते, एक आदमी पुकारा या गौसे आजम अल मदद, एक आदमी पुकारा या गौसे आजम अल मदद, तो यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, कितनों का एक साथ मदद करेंगे? कोई अगर ये कहे कितनों का एक साथ मदद करेंगे, तो बोलना भाई वो वाक़या आप नहीं सुने थे क्या? अरे गौसे आजम एक वक्त में हजारों के घर में जाकर के एक ही वक्त में मदद भी कर रहे हैं, परेशानियां भी दूर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रमजान के रोजे इफ्तारी के बारे में नहीं सुने क्या? 70 लोगों के घर में एक ही वक्त में जाके इफ्तारी कर रहे हैं, सुने ना? सुभान अल्लाह। तो अरे मेरा गौस, आप लोग भी कहिए ना हमारा गौस है ना, हमारा गौसे आजम। अरे मियाँ जिसके जो है इंसान जो कहता है कि गौसे आजम सिर्फ एक आलिम थे, वली नहीं, उनको कहना अरे गौसे आजम को छोड़ करके कोई वली बन ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम को छोड़ करके कोई भी पीर नहीं बन सकता, क्योंकि गौसे आजम पीरों के पीर है, मीरों के मीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशन ज़मीर है, सुभान अल्लाह। वो दस्तगीर है, सुभान अल्लाह। वो शहंशाह बगदाद है। सुभान अल्लाह। अरे मियाँ, हम और आप जो हैं अपने घर में बच्चा को बुलाए कि ऐ प्यारे बच्चों इधर आओ, बुलाते हैं, अपने बेटे को बुलाते, बेटा इधर आओ, वो बेटा नहीं आता, बोलता बाबा मैं अभी खेल रहा हूँ, बाद में आता हूँ। हाँ क्या बोलता, बाबा मैं खेल रहा हूँ, बाद में आता हूँ, ऐसा बोलते। लेकिन गौसे आजम, अरे मियाँ हमारा हुक्म अपने औलादों पे नहीं चलता, हमारा हुक्म जो है अपने औलादों पे नहीं चलता, और गौसे आजम पानी को हुक्म दे रहे हैं कि खबरदार मेरे चाहने वाले यहाँ तक कह दिए कि पानी नहीं आना तो नहीं आना। पानी जो पानी बनिया आ गया था, बनिया हो गया था, दरिया दजला बगदाद में एक दरिया है, बनिया हुआ तो लोगों के घरों में पानी घुस गया, बाढ़ आया, सैलाब आया, लोगों के घरों में घुस गया। लोग जाकर के गौसे आजम को बोले हुजूर आप करम फरमा दीजिए, हुजूर अगर आप करम नहीं फरमाएंगे हम लोग मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे घर बेकार तबाह बर्बाद हो गए। गौसे आजम एक लकड़ी को लिए, एक डंडा लिए, एक लकड़ी लिए और जाकर के दरियाए दजला में हुजूर गौसे पाक किनारे किनारे गए, यहाँ तक पानी हुआ, गौसे आजम लकड़ी एक जगह गाड़ दिए, एक जगह गाड़ दिए और दरिया को कहे, पानी को कहे, ऐ पानी खबरदार इस लकड़ी के इस पार पानी नहीं आना। क्या कह रहे हैं, ऐ पानी इस लकड़ी के इधर ही रहना, इस पार नहीं आना। जो पानी था तुरंत आकर के इस साइड हो गया। हमारा और आपका हुक्म चलता नहीं चलता ना। बच्चे को बोले मियाँ जरा खामोश हो जा तो वो और चिल्लाता, बच्चे को खामोश हो जा बोले तो वो और चिल्लाता। लेकिन गौसे पाक पानी को कह रहे हैं कि इधर नहीं आना, इधर जो था उधर चले गया तुरंत। और हमेशा हमेशा के लिए वहीं तक पानी रहता, उसके आगे नहीं बढ़ता। ये गौसे आजम की करामत है मियाँ। सुनो, गौसे आजम का फातिहा दिलाओ, बेशक
یہ حدیث پاک سے اور بزرگوں سے ثابت ہے. اور ان کا فاتحہ دلاؤ گے تو غوث اعظم کھانے نہیں آئیں گے. پیٹ بھرے گا آپ کا اور زندگی سنورے گی آپ کی, آخرت بھی بنے گا آپ کا, آخرت بھی بنے گا آپ کا. لیکن غوث اعظم کا جو ماننے والا ہوگا ان کو کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنات نے ایک لڑکی کو اٹھا کر کے گھر سے لے کے گیا تھا, 17 سال کی نوجوان لڑکی تھی, غلام غوث اعظم کے گھر سے ایک جنات نے اٹھا کر کے لے کے گیا تھا. غوث اعظم نے کہا فلاں جنگل میں جاؤ اور کہو کہ مجھے, وہ لڑکی کے باپ کو, فلاں جنگل میں جاؤ اور کہو میں غوث کا غلام ہوں, غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے, میری لڑکی کو جو بھی لے کے آئے واپس کر دو کیونکہ یہ غوث اعظم کا حکم ہے. تو وہ جتنے بھی وہ جنگل میں جتنے بھی جن تھے, جن یعنی جنات وغیرہ جتنے بھی تھے, وہ سب کے سب حاضر آئے. کہتے ہم لوگ تو نہیں لیے, وہ بہت دور بلے تو ایک جنات اٹھا کر کے لے کے گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دور ایک جنات اٹھا کر کے لے کے گیا تھا. ان کو پکڑ کے لائے, ان کو قتل کر دیے. جنات کو جو بڑا سردار تھا نا, انہوں ان کو قتل کر دیے. جب قتل کر دینے کے بعد کہیں حضور ہمیں معاف کر دیجئے, غوث اعظم کا حکم ہے, غوث اعظم کے غلاموں کو ہم لوگ پریشان نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جنات کے سردار نے کیا کہا معلوم ہے کہ حضور ہم تو غوث اعظم کے غلاموں کا مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. کیوں مدد کرتے ہیں معلوم؟ کیونکہ ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. کیونکہ ہم بھی غوث اعظم کے غلام ہیں تو پتہ کیا چلا کہ غوث اعظم کا غلام صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی ہوتے ہیں. غوث اعظم کا غلام صرف باغ مری والے نہیں بلکہ یہاں کے جن لوگ بھی ہیں, جی جی جی. یہاں کے جن بھی ہیں. ارے میاں آج جو تم لوگ جلسہ کر رہے ہیں, جی میرا زبان سمجھ رہے نا, جی میرا زبان تھوڑا الگ ہے تو کیا ہے, غوث اعظم کا آپ لوگ جو جلسہ کر رہے ہیں, جی. یہ قبرستان میں جتنے لوگ سوئے ہیں وہ لوگ آج خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف آپ لوگ خوش نہیں ہو رہے جی کیونکہ آپ لوگ ابھی سوئے تھوڑی ہیں, بیٹھے ہیں آپ لوگ نہیں. ارے بھائی سبحان اللہ کہیے. ہمیں بھی, ہم کیا ہو, پوری دنیا کے لوگوں کو ایک نہ ایک دن وہی قبرستان میں جا کے سونا ہے. سبحان اللہ سبحان. لیکن اگر تم یہاں سبحان اللہ کہو گے, اب میں تو اتنا دھکا مار مار کے سبحان اللہ کہنے لگا رہا ہوں. مولانا فضل رسول صاحب جو ہے دمدار تقریر کرتے ہیں, جی جی سبحان. میک بھی ان کے سامنے پھیکا پڑ جائیں گے. دیکھو جی ابھی آنے والے میک بھی ان کے سامنے پھیکا پڑ جائیں گے. ہم لوگ کیا ہے, ایک چھوٹا موٹا غریب سا بچہ ہے, غوث اعظم کے در کا پلا بچہ ہے. جی ہم لوگ کیسا بھی بول لے رہے ہیں, سبحان اللہ. کیسا بھی ہم لوگ بول لے رہے ہیں, لیکن مولانا فضل رسول صاحب صرف رسول کا فضل ہی بکھیریں گے اور کچھ نہیں. انہوں رسول کا فضل ہی بکھیریں گے اور کچھ نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, تم اگر یہاں پر جلسے میں دنیا میں رہ کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے, کہیے میرے ساتھ. انکل آپ لوگ جو کمبل وغیرہ اوڑے ہیں نا, ارے غوث اعظم کے غلام ہمیشہ گرم ہی رہتے ہیں, کمبل کوئی ضرورت نہیں, ہمیشہ گرم رہتے ہیں. میاں میرے ساتھ ایک مرتبہ کہو کہ یا رسول اللہ. آئے ماشاءاللہ زندہ ہے مسلمان باغ مری کے, یا رسول اللہ. ارے بھائی آپ لوگوں کا ہاتھ ہے نا, یا رسول اللہ. نہیں 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 اٹھا رہے, جیکٹوں میں ڈال کے رکھ رہے ہیں, یا رسول اللہ. آئے ماشاءاللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر,
या गौस, या गौस। बहुत अच्छे। बैठिए बैठिए। सभी भाई से गुजारिश है, आप लोग आसन में आके बैठिए। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अभी खामोश बैठिए, मेरा वक्त ख़त्म हो गया, अब हजरत का वक्त शुरू होने वाला है। अब तवज्जो करें, सिर्फ 2 मिनट वक्त पे लूँगा मैं। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा गौर से सुनिए। उन लोगों को तो कहना जुदा है, वो जो है हमारे औरतें जितने हैं, माएँ बहनें जितने हैं, वो बोलते हैं ना भाई, सबसे मशहूर कहावत है कि जहाँ 4 औरतें हैं और खामोश है। नहीं, 4 औरतें हैं और खामोश हैं, ऐसा हो सकता भाई? एक छत के नीचे 10 मर्द रहता, एक छत के नीचे 2 औरतें नहीं। जरा खामोश रहिए आप लोग भी। तो क्या है, मैं ये कहता कि आज जो जलसा कर रहे हैं, आपके इलाके में कब्रिस्तान वाले भी खुश हो रहे हैं, कब्रिस्तान वाले भी खुश हो रहे हैं। और खुश किस बिना पर हो रहे हैं? अरे मेरे नबी ने फरमा दिया, दुनिया में जो रह करके अपने मुर्दों को कुछ भेजता है, तो वो दुनिया में रह करके भेजता है, उनके मुर्दे वहां खुश होते हैं, उनके मुर्दे वहां खुश होते हैं और कहते हैं, अगल बगल के मुर्दों को सुनाते हैं, सुनो मेरे प्यारे, सुनो मेरे चाहने वालों, मेरे वफादारों, मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, सुनो मेरे पड़ोसियों, मेरे पड़ोसियों, जो कब्र वाला होगा वो अपने बगल के कब्र वालों को कहेगा, सुनो मेरे प्यारों, मेरा जो बच्चा है गौस आजम की महफिल में बैठे हैं, गौस आजम की। अगर सब मिलकर के बोले तो मैं जल्दी खत्म कर देता। बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे पीछे वाले, अल्लाह तो मैं ऐसे ही बिठा के रखे हमेशा। हाँ जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाय माशाल्लाह। अब सुनिए, गौस आजम के जिक्र में जो इंसान सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, माशा अल्लाह कहता है, वो इंसान के जो मुर्दे हैं वो वहां पर खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? इसलिए खुश हो रहे हैं, मेरा जो बेटा है, मेरा जो चाहने वाला है, मेरा जो दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, जलसे में जाकर के सुभान अल्लाह कह रहा है, सुभान अल्लाह कह रहा है। इनका सवाब जो है उनको पहुंचता है, उनके कब्र में अजाब कम हो जाते हैं। लोगों को वो अगल बगल के कब्रों वालों को कह करके सुनाते हैं, काश तेरा बेटा होता जो आज तेरा नाम लेकर के गौसे आजम के महफिल में जाकर के बैठते, गौसे आजम की महफिल में जाकर के बैठते, वहां भी गौसे आजम का नारा लगाते, वहां भी नबी का नारा लगाते, वहां भी सुभान अल्लाह कहते, माशा अल्लाह कहते, तबारक अल्लाह कहते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते, तो आज तुम भी, तुम्हारे कब्र में भी रोशन होता, तुम्हारे कब्र भी नूर होता, तुम्हारे अजाब में भी कमी हो जाती। तुम्हारा बेटा नहीं है, वो इंसान कहता है, हाय अफसोस, अगर मैं अपने बेटे को सुन्नी बना देता, मैं अपने बेटे को गौस का गुलाम बना देता, मैं अपने बेटे को गौसे आजम का मुरीद बना देता, मैं अपने बेटे को गौसे आजम के फकीर बना देता, तो वो गौसे आजम का नाम लेता, कब्र में मुझे आराम मिल जाता। मुझे आराम मिलता, लेकिन हाय अफसोस, मेरा कोई चाहने वाला ऐसा नहीं, मेरा कोई वफादार ऐसा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं, मेरा कोई दोस्तदार ऐसा नहीं। मियाँ, दुनिया में तुम्हारे बाप काम आएंगे, कब्र में गौसे पाक काम आएंगे। दुनिया में बाप काम आएंगे,
قبر میں غوث پاک کام آئیں گے۔ آج جو جلسہ ہو رہا ہے مجھے بولا گیا ہے یہ جلسہ جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے ان کے نام سے کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر لٹا رہے ہیں۔ میاں سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں سے مشکلیں دور ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے باغمری والوں نے کہا باغمری میں مصیبتیں آئی ہے، دو کا انتقال صرف 15-20 دن کے اندر ہی ہوا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں اے غوث پاک کے غلاموں تم سدا خوش رہو گے، اے غوث پاک کے غلاموں تم ایمان کے حالت میں زندہ رہو گے، اے غوث پاک کے غلاموں تم ایمان کے حالت میں جیو گے، اے غوث پاک کے غلاموں تم ایمان کے حالت میں مرو گے، کیونکہ غوث اعظم نے کہا میرا جو چاہنے والا ہوگا، جو میرا ماننے والا ہوگا، جو میرا مرید ہوگا، جو میرے سے عقیدت کرنے والا ہوگا، جو پیار کرنے والا ہوگا، جو لو کرنے والا ہوگا، جو انسان جو ہے مجھے دل سے چاہتا ہے، جو میرا مرید ہے، جو میرا پکا وفادار ہے، وہ انسان کبھی بھی بے ایمانی کے حالت میں مر نہیں سکتا۔ جب وہ ان کی موت آئے گی تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کو توبہ کی توفیق دے گا، وہ توبہ کرے گا اور ایمان کے حالت میں مرے گا۔ ارے سمجھ کر کیا رکھے ہو تم غوث اعظم کو؟ سمجھ کر کیا رکھے ہو تم غوث اعظم کو؟ ارے غوث اعظم کا وہ نام ہے جو ایک زمانے میں غوث اعظم کا بے وضو نام لیتے تھے تو لوگ جل جاتے تھے۔ ارے میاں غوث پاک کے نام میں وہ پاور ہے جہاں غوث کا نام ہو، جہاں غوث کا نام ہو اور وہاں مصیبت آ جائے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ وفاداران باغمری یعنی باغمری کے سنی مسلمان، جیال مسلمان، ہمیشہ تم سدا خوش رہو، سدا جو ہے آباد رہو، شاد رہو، دل شاد رہو، ہمیشہ آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارو، غوث اعظم کے غلامی میں زندگی گزارو، اور تھوڑا تھوڑا کبھی بھول سے بھی ذرا مسجد کو چلے جاؤ، بھول سے بھی چلے جاؤ، کیونکہ مسجد میں یہ دیکھیے میں ہمیشہ ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ ارے اس لیے میں بول رہا ہوں بھول سے کیونکہ لوگ جاتے نہیں، لوگ مسجد کو جاتے نہیں، کتنا بھی بلاؤ بھائی نماز کو چلو بھائی، ارے بھائی میں ناپاک ہوں کل سے جمعہ سے جائیں گے، کیا ہے جمعہ سے جائیں گے بولتے ہیں۔ ہاں تو یہ جو لوگ ہیں بولتے ایسا، اس لیے میں بھول کا جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ کبھی نوجوان ہمارے حضرت بس جو حضرت بولے ہیں 5 منٹ کا وقت لیو، اس لیے میں لیا، ورنہ ہمارے اندر اتنی جسارت نہیں ہے جو ہم کچھ بول سکیں، ہمارے اندر اتنی جسارت نہیں ہے جو ہم کچھ بول سکیں۔ بھائی ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کے جینے والے لوگ ہیں ہم لوگ، ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کر کے جینے والے لوگ ہیں، تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ کے ولی بزرگان دین نے فرمایا تم مسجد کو ویران کر کے اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتے، مسجد کو ویران کر کے آباد اپنے گھر کو نہیں کر سکتے، تم خدا کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو شاد رکھے گا۔ تم خدا کے گھر میں جھاڑو لگاؤ گے، اللہ آپ کی پریشانیاں گھر کے دور کر دیں گے۔ اس لیے میں بھول کا جملہ استعمال کرا کہ کبھی کبھی بھول چوک سے بھی چلے جاؤ نماز کو، نماز کم سے کم آپ کو دھیرے دھیرے پڑھنا چالو کر دو، نماز پڑھو گے تو ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ غوث اعظم بھی خوش ہوں گے، رسول اعظم بھی خوش ہوں گے، شہید اعظم بھی خوش ہوں گے، خواجہ اعظم بھی خوش ہوں گے، مجدد اعظم بھی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ بھی آپ سے پیار کرے گا۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بھالو باشا کریں گے تو اللہ بھی آپ سے پیار کریں گے۔ تو کیا ہے، انسان جو ہے پیار اللہ سے کرتا ہے
इंसान प्यार करता है अल्लाह से, अल्लाह उनका बेड़ा पार कर देता है, अल्लाह उनका बेड़ा पार कर देता है। इसीलिए जवानी की एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे से बेहतर है। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदे से बेहतर है। अजीज़ान क़द्र, इंशाअल्लाह फिर दोबारा कभी ये नाचीज़ गुनहगार ख़ताकार को कभी अगर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आपके सामने मैं हाजिर आऊँगा। आज जो है मैं अपनी तकरीर को यहीं तमाम करता हूँ। कुछ गलतियाँ खामियाँ हुई हैं, मैं तमाम को मतलब गवाह बना करके अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में रुजू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारी गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ फरमाए, दरगुजर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ला, मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं लास्ट में यही बात कहूँगा, मेरे प्यारे या गौस मेरी बिगड़ी एक बार बना जाना, या गौस मेरी बिगड़ी एक बार बना जाना, मझधार में है कश्ती तू पार लगा जाना, मझधार में है कश्ती तू पार लगा जाना। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खाली मेरा खाली मेरा खाली मेरा खाली जो है झोली है, मेरा खाली जो दामन है, मेरा खाली जो कांसा है, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मेरा खाली जो है या गौसे आज़म के बारगाह में मेरा खाली कांसा है, मेरा खाली कांसा है, उसे भर दो या गौसे आज़म। वो कहते हैं ना मेरे प्यारे, जब गौस चले पढ़ने तो माने नसीहत की, कैसी भी मुसीबत हो सच बात बता देना। और बस ये लास्ट जुमला ये कहूँगा, मेरे प्यारे मुझको आंखें ना दिखा, हम जब गौस का नाम लेने पे आए ना तो हमारे इमाम अहले सुन्नत अशाह अल हाफिज अल कारी अल मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा मोहम्मद अहमद रजा खान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुजद्दिद आज़म फाजिल बरेलवी ने फरमाया, गौसे आज़म का शीरनी और तबर्रुकात जो नियाज होता है उनका अदब व एहतराम किया जाए। खुद आला हजरत जो है गौसे आज़म का शीरनी जो ज़मीन पे गिर गया, आला हजरत स्टेज के नीचे उतर करके और दो जानों बैठ करके ज़बान से उठाते हैं गौसे आज़म, इतना अदब करते हैं गौसे आज़म के नियाज का। आप लोग भी आए हैं, ज़रूर आपका दामन भरेगा, आप लोग सब्र कीजिए। मौलाना फजल रसूल साहब सिर्फ रसूल का फजल बरसाएंगे, गौसे आज़म भी दामन भरेंगे, ख्वाजा आज़म भी दामन भरेंगे, शहीद आज़म इमाम हुसैन भी दामन भरेंगे, आला हजरत का भी फैज़ान बरसेगा और मुजाहिद मिल्लत का तो नज़र ही नज़र होगा, मुजाहिद मिल्लत का तो नज़र ही नज़र होगा। इलाही आरज़ू इतनी तो कम से कम निकल जाए, रसूलुल्लाह के चौखट पे हम सब का दम निकल जाए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ और जो है जितने भी मरहुमीन यहाँ से गए हैं, हम तमाम के ख़ानदान में से जितने भी लोग दुनिया से गए हैं ईमान के हालत में, अल्लाह ताला तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कहिए। तमाम के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए, तमाम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इमाम हसन हुसैन का पड़ोस बनाए, जन्नत में इमाम हसन हुसैन का पड़ोस बनाए। और जो है हाल फ़िलहाल में जो मुसीबतें आई है या गौसे आज़म वो सब परेशानियां जो हैं दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं हजरत को, मैं मौलाना फजल रसूल साहब को नात पढ़ेंगे क्या आप लोग? मैं उठा दूँ हजरत आपको? एक पढ़ेंगे, एक नात निकलता नहीं रही है।
بلا مبالغے کے ساتھ جو ہے حضرت کو جو ہے میں کے حوالے کر رہا ہوں اور میں کو ہی حضرت کے حوالے کر دے رہا ہوں میں تو یہ ہے حضرت کا میں استقبال کروں گا اور آپ لوگ بھی استقبال کریں گے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ غوث یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم یا غوث اعظم علماء اہل سنت علامہ فضل رسول صاحب علامہ فضل رسول صاحب علامہ فضل رسول صاحب مجھ کو آنکھیں نہ دکھا شیر کا بچہ ہو کر چیر ڈالوں گا تجھے غوث کا کتا ہو کر اور یہ جملہ کہہ دوں حضرت کے بارے میں بہت اچھا لگے گا حضرت کو ارے میاں دنیا میں اوروں کے بھی مقرر ہوتے ہیں چہرے پہ نور نظر نہیں آتا ہمارے علماء کے چہرے پہ نور بھی رہتا ہے اور مسرور بھی رہتا ہے مسرور رہتا ہے اور دنیا والوں چیر کے جس دم دنیا والوں میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے اور